اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے بلاگ میں ہم بنی اسرائیل کا عجیب مطالبہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ بنی اسرائیل کا عجیب مطالبہ۔ ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ اکٹھے ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم یہ من و سلوہ کی ایک ہی طرح کی خوراک کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، ہمیں سبزیاں وغیرہ کھانے کی حاجت ہے۔ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، پس اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ زمین سے ہمارے لیے باقلا، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز جیسی چیزیں اگائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تم بہتر اور عمدہ چیزوں کے بدلے گھٹیا چیز کی خواہش مند ہو؟ کہیں شہر میں جا ٹھہرو، بلا شبہ وہاں سب کچھ مل جائے گا جس کے تم طلبگار ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کفرانِ نعمت کرنے پر پھر ڈانٹا، پھٹکارا اور کہا کہ اگر تمہیں ان چیزوں کے کھانے کی خواہش اتنی ہی ہے تو جاؤ کسی شہر یا قصبے میں جا کر رہو اور محنت مزدوری کر کے کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ کشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اللہ کے پاس سے شرف الملاقات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے 30 دن تک روزہ رکھا، لیکن پھر حکم الہی کے مطابق 30 دن کی بجائے 40 دن کر دیے۔ 40 دن کی مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادی ایمن جانے کا ارادہ فرمایا۔ جلوہ ذات باری تعالیٰ۔ جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بناتے ہوئے فرمایا، اے ہارون، اب میرے بعد تو میرا نائب ہے، قوم کی دیکھ بھال کرنا، انہیں سیدھے راستے سے گمراہ نہ ہونے دینا، ان کی اصلاح کا خیال رکھنا اور مفسدوں کی راہ پر نہ چلنا۔ قرآن حکیم کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 42 اس بات کی وضاحت کرتی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام قوم کو ہارون کی سپردگی میں کر کے کوہ طور پر پہنچ گئے اور سجدے میں گر کر فرمایا، اے اللہ، تیرا مجھ پر بہت احسان ہے، میں تیرا بندہ ہوں، خدایا تو نے مجھے ہر نعمت سے نوازا، مجھے اپنا دیدار دے کر لذت مشاہدہ سے لطف اندوز ہو سکوں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تو اس کتاب نہیں لا سکے گا۔ اچھا دیکھو، ہم اپنی ذات کی تجلی کا ظہور اس پہاڑ پر کرتے ہیں، اگر پہاڑ ہماری تجلی کو برداشت کر لے تو پھر تم بھی یہ سوال کرنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی نے کوہ طور پر ظہور فرمایا تو کوہ طور کا وہ حصہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تجلی رب جلا کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں آئے تو رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، خدائے برتر کی حمد و ثنا کی اور اقرار فرمایا کہ اے رب العزت، تیرے جمال و عرفان نہایت رفع و اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں، میں ایک ادنا سا تیرا بندہ ہوں، تیرے رحم و کرم کا طلبگار ہوں، رحم فرما کہ تو رحمان اور رحیم ہے، قادر اور قیوم ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اس سے پہلے یقین کرتا ہوں۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 143 اسی ضمن میں تاری گئی۔ تورات کا نازل ہونا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اس میں موجود احکامات کی پیروی کروانا۔ اس کتاب میں نے دینی اور دنیاوی دونوں امور کی تفصیلات بیان کر دی ہیں اور حلال و حرام نہی عن المنکر کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اور میری یہی شریعت ہے۔ بچھڑے کی پرستش، بچھڑے کی عبادت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل میں ایک منافق شخص سامری نے قوم کے لوگوں کو ورگلایا اور سونے کا بچھڑا بنایا۔ اس میں اس کے منہ سے بائیں بائیں آواز نکلنا شروع ہو جاتی۔ شیطان نے اسے گمراہ کیا، اس نے بچھڑا بنا ڈالا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ بنی اسرائیل کی قوم بھی چاہتی تھی کہ کوئی معبود ہو جسے وہ پوج سکیں، وہ بھی سامری کے بہکاوے میں آ گئی، انہوں نے بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، انہوں نے صورتحال دیکھی تو انہیں سخت غصہ آیا۔ اس بچھڑے کے پیٹ میں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی بھر دی، جو اس نے یہ دیکھ کر جہاں جہاں کسی دیکھی چیز کے قدموں پر پڑتے وہاں گھاس اگنے لگتی، یعنی زندگی پیدا ہو جاتی۔ انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی موسیٰ علیہ السلام، اس گمراہی میں میری کوئی خطا نہیں، میں نے قوم کو بہت سمجھایا،
لیکن یہ بجائے سدھرنے کے میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ اب میں ان سے جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے تیرے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ قوم میں باہمی تفرقہ نہ پڑ جائے، خاموش رہا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ پر ہاتھ نہ چلا اور نہ میری داڑھی پکڑ کے، میرا کوئی قصور نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نکال دیا۔ اللہ کے حکم سے وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو کر پاگل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر خاک کر دیا اور سمندر میں پھینکوا دیا۔ آپ علیہ السلام پھر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف ہو گئے۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 سے 154 میں بیان فرمایا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 83 سے 99 میں بھی یہ بیان فرمایا ہے۔ سامری کے واقعے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا جرم معاف کر دیا، انہیں تورات کے احکامات سمجھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تورات کی الولا تختیاں دکھائیں تو بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم کیسے یقین کریں کہ یہ الولا اللہ نے تجھے دی ہیں؟ ہم یقین کرنے والے نہیں جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کی موت اور دوبارہ زندہ ہونا۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے 70 سرداروں کو اپنے ہمراہ لیا اور وادی یمن جا پہنچے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا مطالبہ اللہ کے حضور پیش فرمایا۔ اس اہم مکانہ سوال پر اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا، وہ اور ایک ہیبت ناک چمک اور کڑک نے انہیں آ لیا اور وہ وہیں کولا ہو گئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ بیوقوفی کر بیٹھے ہیں اور حرکت میں پڑ گئے، تو رحم فرما، انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے کہ تو ہی ہمارا مالک اور خالق ہے، یہ نادان ہے، انہیں معاف فرما دے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ اعراف میں آیت نمبر 155 تا 157 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ پھر اسی بات کو مختصر سورہ بقرہ میں فرمایا۔ ترجمہ: اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم تجھ پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک تو خدا کو بے حجاب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، پس آنکھوں سے دیکھتے تم کو بجلی کی کڑک نے آ لیا، پھر ہم نے تم کو موت کے بعد زندہ کیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ بہت عرصہ تک بنی اسرائیل احکامات تورات کی پیروی کرتے رہے۔ ارض مقدس کا وعدہ، بنی اسرائیل کا لڑنے سے انکار۔ بنی اسرائیل کے لاکھوں لوگ وادی سینا میں مقیم تھے۔ اب اللہ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، وادی کنعان، یروشلم، بیت المقدس تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ کہ اس پر تمہارا حق ہے، ہم بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیں گے۔ اس پر بنی اسرائیل نے کہا، اس شہر کے لوگ تو بہت جسیم اور قوی عقل ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم تو مارے جائیں گے۔ اے موسیٰ، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس شہر میں موجود ہیں، وہ بڑے ہی ظالم ہیں، بہتر ہے کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور ان سے لڑو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فضول اور بیہودہ جواب سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، میں اپنے اور ہارون علیہ السلام کے سوا کسی کا جواب دہ نہیں ہوں، ہم حاضر ہیں، اب تو اس نافرمان قوم کو خود سزا دے۔ بنی اسرائیل کا 40 سال تک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ یہ 40 سال تک اسی میدان میں بھٹکتے رہیں گے حتیٰ کہ سب مر جائیں گے، اور 40 سال بعد بنی اسرائیل اس شہر کو فتح کر کے ارض مقدس پر قبضہ کر لے گی۔ اس واقعے کو سورہ مبین میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 25 سے 26 میں فرمایا۔ 40 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام انہی کے ہمراہ رہے۔ آخر کار اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، وہ خبیث نسل جو لڑنے سے انکاری تھی ختم ہو گئی، نئی نسل جوان ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دین حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ گائے کے ذبح کا واقعہ۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا اور بسیار کوشش کے باوجود پتہ نہ چل سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش ہوا۔ آپ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے رجوع کیا، اے علیم خبیر، تو علیم ہے، حکیم ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، میری مدد فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں، اس گائے کے کسی حصے کو مقتول کے جسم سے مس کریں، اگر وہ ایسا کریں گے تو ہم مقتول کو زندگی بخش دیں گے، اسی طرح معاملہ صاف ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل سے یہ بات کی تو وہ بحث کرنے لگے کہ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ بنی اسرائیل کی لاجوئی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفصیلاً حکم آیا کہ جوان عمر اور گہرے زرد رنگ کی ہو۔ اب بنی اسرائیل کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا، انہوں نے گائے ذبح کی اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم سے مس کیا تو مقتول جی اٹھا، اس نے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے گائے کے واقعے کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 67 تا 73 میں ذکر فرمایا۔ پیغمبر خدا سے فضول بحث سے منع کر دیا گیا۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر بنی اسرائیل گائے کے ذبح کرنے کے مسئلے میں بحث نہ کرتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن بحث کر کے ایک خاص ذبح کرنے کے پابند ہو گئے۔ اس لیے قرآن حکیم میں پیغمبر خدا کے ساتھ بےہودہ اور فضول بحث مباحثے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 108 میں اس کی وضاحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ قارون ایک نہایت دولت مند اور مغرور شخص تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، دولت کے نشے میں مغرور تھا۔ یہ شخص قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا حاجب یعنی درباری تھا۔ اس نے یہ ساری دولت وہیں سے اکٹھی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیحت فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، صدقہ زکوٰۃ دے کر غربا کی اور مساکین کی مدد کیا کرو، اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کیا کرو۔ لیکن قارون کو یہ باتیں پسند نہ آئیں۔ اس نے کہا، یہ دولت تیرے رب کی طاقت کا نہیں بلکہ میں نے اپنی عقل اور علم کے ذریعے حاصل کی ہے، میں اسے کیسے برباد کروں؟ وہ اپنی دولت کا گاہے بگاہے مظاہرہ کرتا رہا۔ ان مظاہروں سے غریب آدمی کے دل میں خیال آتا کہ کاش یہ دولت ہمیں مل سکتی۔ وہ بہت شکیل القلب اور ظالم تھا۔ آخر کار دست قدرت حرکت میں آیا اور ایک زلزلہ آیا، زمین پھٹ گئی۔ قارون اپنے مال و دولت اور خزانوں کے ہمراہ زندہ زمین میں سما گیا۔ قرآن حکیم میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 سے 24 اور سورہ عنکبوت کی سورہ 39 تا 40 اور سورہ القصص کی آیت نمبر 76 تا 83 میں تفصیل یوں بیان فرمائی ہے۔ افسوس کا مقام ہے بعض لوگوں نے اس واقعے میں اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر من گھڑت واقعات لکھ مارے ہیں جو بالکل غلط اور لغو ہیں۔ محمد حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ میں اس مقام پر بہت سی اسرائیلیات بیان کی گئی ہیں، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ابن کثیر سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہایت حیادار، ذی الشان، جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان پر شرم و حیا کا بہت غلبہ تھا۔ انہیں یہ خیال تھا کہ میں نبی اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے علوم سے نوازا ہے۔ بنی اسرائیل سے ایک شخص نے پوچھا، اے حضرت، کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی اس زمانے میں کوئی شخص ہے؟ جسے آپ نے فرمایا، نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، مجمع البحرین پر جا، میرا ایک بندہ میرا خاص علم رکھتا ہے جو تجھے نہیں دیا گیا۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائی۔ تفصیل کے لیے پڑھیے اسی ادارے اور مصنف کی کتاب خضر علیہ السلام۔ قارون کی تہمت لگانا۔ قارون کے زمین میں دس جانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قارون نے ایک عورت کو روپیہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے پر آمادہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وضو فرما رہے تھے کہ وہ عورت آئی اور الزام لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی وقت سجدے میں گر گئے اور پھر سر اٹھا کر فرمایا، سچ بول، تو کیا قسم کھا کر کہتی ہے؟ اس پر وہ عورت کانپنے لگی اور سچ بولنے لگی کہ اس شخص نے مجھے روپیہ دے کر اس بات پر آمادہ کیا تھا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی اور قارون زمین میں اپنے خزانوں سمیت دنس گیا۔ وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رشد و ہدایت میں مصروف تھے کہ اللہ کا پیغام آ گیا۔ صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو موت کا فرشتہ حاضر ہوا اور کہا، اپنے رب کی طرف سے اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتے کو تماچا مار دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب فرشتہ اجل دربار الہی میں پیش ہوا اور کہا، تیرا بندہ موت قبول نہیں کرتا، اس نے مجھے تماچا مار دیا ہے۔ اللہ کی جانب سے اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی اور اس کو حکم ملا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آئیں گے ہم ہر ایک بال کے بدلے میں تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتہ اجل نے دوبارہ حاضری دی اور اللہ کا پیغام سنایا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ، اس کے بعد کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخر کار موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی بھی آخر موت ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعا، اے رب العالمین، میں آخری وقت میں مجھے ارض مقدس سے قریب کر دے۔ فیض الباری جلد 1۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال کی ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا درمیانی عرصہ 250 سال ہے۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی میں ظاہر ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم آخر الزماں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جس قدر تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے موسیٰ علیہ السلام کے کسی اور نبی نے برداشت نہیں کیں۔ وہ ایک جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
شرک سے بچائے۔ روز حشر کے دن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو راہ مستقیم پر چلائے اور انہیں ہمارے لیے باعث رحمت بنائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، ہمارے والدین عزیز و اقارب جو ہم سے پہلے اس دنیا میں چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ برائے مہربانی معزز سامعین و ناظرین، پیارے بہن بھائیوں، میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ حافظ۔